سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ایز اے سائیکیٹرسٹ ڈرگ ایڈکٹس کا علاج کس طرح کرتے ہیں؟ اصل میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا جی اس کا علاج کے 2 اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. پہلا اسٹیپ ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، ٹھیک ہے. یعنی مریض جب چھوڑتا ہے نا نشے آور چیز جی. تو اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان تکلیفوں کے پیریڈ سے نکالنے کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن. آلرائٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اس کا ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر جب وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ مکمل ہوتا ہے پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتا ہے مریض. صحیح. تو سر ڈفرینٹ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے، جی چرس کے، ہیروئن کے، کیا ان کا ٹریٹمنٹ ایک ہی طرح ہوتا ہے یا ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں، مختلف ہوتا ہے ڈرگ کے حساب سے. ڈرگ کے الکوہول کا اپنا ٹریٹمنٹ ہے، کینابس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے. اوپیوائڈس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے. کوکین کا اپنا ہے. اور سر آپ کن ایڈکٹس کو انڈور ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں اور کن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ انڈور کا یہ ہے کہ جو ایجڈ ہوں، ٹھیک ہے جی، یا ملٹیپل فزیکل النیسز ہوں جنہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مینلی یہ ہیں. یا اگر ینگ بھی ہے تو اس کو فزیکل النیسز زیادہ ہیں تو تب بھی اس کو ان پیشنٹ ہونا چاہیے. آلرائٹ. باقی سب کا آؤٹ ڈور ہو سکتا ہے. جو خود کے مطابق ٹریٹمنٹ اپنا کر سکتے ہیں یا فری ویل جن کے اندر اچھی ہو. ہاں جی. آلرائٹ. سو سر ڈفرینٹ ڈرگس کا ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی صحت، آلرائٹ. اور ٹائپ آف ڈرگ، ٹھیک ہے. اماؤنٹ آف ڈرگ، ٹھیک ہے. ڈیوریشن آف مس یوز، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں پہ. آن ایوریج اگر ایک نارمل چرس پینے والا ایڈکٹ ہے ہاں، تو اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ کتنے ڈیز کا ہو جاتا ہے آن ایوریج؟ آن ایوریج تقریباً لگا لیں 1 مہینہ. آلرائٹ. اور اس کا اوور آل پراپر ٹریٹمنٹ انڈور کتنے ڈیوریشن پہ آ جاتا ہے؟ اوور آل ٹریٹمنٹ اصل میں ہونا چاہیے فار اباؤٹ 6 months. صحیح. منیمم ہاں، کہ جس میں 3 to 6 months کہہ لیں، منیمم 3 months. آلرائٹ. آلرائٹ. 3 to 6 months از آن ایوریج. ہاں جی. آلرائٹ. سر کیا ایک ہی اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ ایک وقت آپ سے علاج کرواتا ہے تو کیا ہمیشہ کے لیے اس سے نشہ چھوٹ جائے گا؟ کیا آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو اس کی ہے نا نیچرل ہسٹری جی. ڈرگ ابیوز کی، وہ ہے ریلیپسنگ اینڈ ٹھیک ہے. ریمیٹنگ. یعنی آدمی نشہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ شروع کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد. ٹھیک ہے جی. پھر وہ چھوڑ دیتا ہے علاج سے. جو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے، ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ، یعنی اس میں ٹائم لگتا ہے. نیچرل ہسٹری ہی ایسی ہے. آلرائٹ. سو سر سکسیس ریٹ آن ایوریج کیا ہے آپ کے پیشنٹس کا ڈفرینٹ ڈرگ ایڈکٹس کے حوالے سے؟ لگا لیں 15%، 15 to 20 میکسیمم. اوکے. اور اس کے بعد آپ کیا پرسکرائب کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نشے کی طرف دوبارہ نہ جائے پیشنٹ آفٹر ٹریٹمنٹ؟ ان کو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہیں؟ کیا ان کو نہیں، اصل میں یہ ہے کہ جو مریض چھوڑنا چاہے نا خود جی موٹیویٹڈ ہو. اصل چیز ہے موٹیویشن، اس کی اپنی پرسنل اس کی اپنی موٹیویشن، وہ خود چھوڑنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ خود موٹیویٹڈ ہے اور اس کے ریزنز ہوں گے تو پھر وہ تو چھوڑ سکتا ہے. صحیح. میں نے خود چھڑایا کئی لوگوں کو. جو خود نہیں چھوڑنا چاہتے گھر والے چھڑواتے ہیں. وہ یہ کرتا ہے جس دن وہ ڈسچارج ہوتا ہے جاتے ہی پہلا کام یہی کرتا ہے. وہ بالکل. اصل چیز موٹیویشن ہے. آلرائٹ. مریض کی موٹیویشن کہ جی وہ واقعی خود سے چھوڑنا چاہ رہا ہے، وہ خود کنونسڈ ہے، اس کی کنوکشن. سر آپ نے فیملی کا ذکر کیا ہے، فیملی کی انوالومنٹ، فیملی کا کردار کتنا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے اندر؟ فیملی کا کردار ہوتا ہے وہ کنٹینیوٹی آف ڈرگ ابیوز میں بھی اور ٹریٹمنٹ میں بھی. اور جو فیملی کی سائیکوپیتھولوجی ہے نا وہ بھی ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے ڈرگ ابیوز کو. آلرائٹ. سو تھینک یو ویری مچ سر. ویلکم.